أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، یعنی اس طرح اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنی ذات عالی کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ امن والہ نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا، ایک ایمان والے گروہ کا تذکرہ اور دوسرا کافروں کے گروہ کا تذکرہ۔ ایمان والوں کی اللہ جل شانہ امن والہ نے صفات بیان فرمائی کہ ایمان والے راسخین فی العلم ہوتے ہیں، اپنے علم کے اندر پختہ کار ہوتے ہیں، اور دوسرا قائمین بالقسط، وہ انصاف کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کافروں کی اللہ جل شانہ امن والہ نے صفات بیان فرمائی کہ کافر وہ لوگ ایک تو زائغین ہوتے ہیں، ٹیڑے چلنے والے ہوتے ہیں، غلط تعویلیں کرنے والے، غلط مطلب بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرا قاتلین علم اور قاتلین عدل ہوتے ہیں، وہ علم والوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور عدل والوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ تو یہ صفات اللہ جل شانہ امن والہ نے کافروں کو بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ امن والہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہر قسم کی خیر وہ اللہ جل شانہ امن والہ کے قبضے میں ہے، بادشاہتیں یہ اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں اللہ جل شانہ چھین لیتے ہیں۔ عزت اور ذلت یہ اللہ جل شانہ امن والہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں اللہ جل شانہ امن والہ نے مسلمانوں کو غلبے کی گویا بشارت بھی دی ہے، مسلمانوں کے غلبے کی طرف اللہ جل شانہ امن والہ نے اشارہ بھی فرمایا تھا۔ تو آگے جو آیت آئی ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو اس آیت میں اللہ جل شانہ امن والہ ایمان والوں کو کفار کے ساتھ دوستیاں لگانے، ان کے ساتھ یارانے بنانے سے منع فرما رہے ہیں کہ جب غلبہ اور نصرت اللہ جل شانہ امن والہ نے ایمان والوں کو عطا کرنا ہے تو اب ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کفار کے ساتھ اپنی دوستیاں پالتے رہیں، تو اللہ جل شانہ امن والہ نے اس سے منع فرمایا۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ انصار میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کی یہودیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں اور وہ یہودی ان کو گمراہ کرنے کے در پہ تھے، تو جو سمجھدار قسم کے صحابہ تھے اور یہودیوں کی چالوں کو سمجھنے والے تھے تو انہوں نے ان صحابہ کو منع کیا کہ دیکھو تم ان کفار کے ساتھ دوستیاں نہ بناؤ، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو اللہ جل شانہ امن والہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ لا يتخذ المؤمنون، مؤمن ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ کی میں سے جو صحابہ تھے، کچھ صحابہ ان کی یہود میں سے حجاج ابن عمر ابن ابی الحقیق اور قیس ابن زید ان جیسے یہودیوں کے ساتھ دوستی تھی، تو حضرت رفاعہ ابن منذر، عبداللہ ابن جبیر اور حضرت سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان صحابہ کو منع کیا تھا۔ باز نہ آنے پر اللہ جل شانہ امن والہ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ جل شانہ امن والہ نے
ایمان والوں کو کفار کے ساتھ دوستیاں لگانے سے منع کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اور ایک جگہ اللہ جل شانہ کا ارشاد، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور یہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تم ایسی قوم کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو کفار کے ساتھ دوستیاں کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ تم دوستیاں کرنے والا ان کو نہیں پاؤ گے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ظالموں کی طرف مائل بھی مت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اعرض عمن تولی، جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرے تم بھی اس سے منہ پھیر لو۔ تو قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ جل شانہ امن والہ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستیاں رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب یہاں پر جو غیر مسلم ہیں وہ شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا دین ہے، دین کے اندر صرف اپنے ماننے والوں کے ساتھ دوستیاں رکھنی ہیں، اپنے ماننے والوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، باقی انسانیت کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں بنانا۔ اسی طریقے سے جو ناواقف مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کے اندر تو اللہ جل شانہ امن والہ کفار کے ساتھ تعلقات بنانے سے منع کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے تو یعنی کفار کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنائے ہیں، ان کی عیادت کی ہے، ان کے ساتھ ہمدردیاں کی ہیں، ان کی غمخاریاں کی ہیں، ان کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ پیش آنے والے تھے اور ان کو معاف کرنے والے تھے۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر تو اللہ جل شانہ منع فرما رہے ہیں، اور ادھر حضرات صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھتے ہیں۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ تعلقات کی چار قسمیں ہیں، تعلقات کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو موالات کہا جاتا ہے، دوسری قسم کو مدارات کہا جاتا ہے، تیسری قسم کو مواسات کہا جاتا ہے، اور چوتھی قسم کو معاملات کہا جاتا ہے۔ اب جو پہلی قسم ہے موالات، موالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دلی طور پر چاہ لینا، کسی کے ساتھ دلی محبت رکھنا۔ تو قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر موالات سے منع کیا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کے ساتھ دلی محبت نہ رکھیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کے ساتھ دوستیاں نہ لگائیں، ان کے ساتھ محبتیں قائم نہ کریں۔ قرآن کریم کے اندر ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ باقی جو تعلقات ہیں، مدارات، مدارات کا مطلب ہے ظاہری طور پر کسی سے خوش خلقی کے طور پر پیش آنا، تو مدارات یہ درست ہے، اور اس کے درست ہونے کے لیے یعنی فقہاء کرام نے تین شرطیں بیان کی ہیں کہ مدارات ایک تو رفع ضرر کی وجہ سے ہونا چاہیے، کہ اپنے سے نقصان کو دور کرنے کے لیے، کہ کفار سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ان سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ظاہری طور پر ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی دینی مصلحت ہو، ان کو دین کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، دینی کسی کام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، تو اس وقت ان کے ساتھ ظاہری خوش خلقی کے ساتھ انسان پیش آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کافر جو ہے وہ مہمان بن کے آ گیا ہو تو اس مہمان کے اکرام کے اندر اس کے ساتھ ظاہری خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا یہ جائز۔ اور اسی طرح تیسرا تعلق مواسات کا ہے۔ مواسات کا مطلب ہے کسی کے ساتھ غمخواری کرنا، کسی کے دکھ درد کے اندر شریک ہونا۔ تو اب یہ جو حربی کافر ہوتے ہیں، حربی کافر سے مراد وہ کافر ہیں جن کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہو، ان کے ساتھ تو مواسات درست نہیں ہے۔ لیکن جو حربی کافر نہیں ہے، حربی کافر کے علاوہ دو قسم کے کافر ہوتے ہیں، ایک کو ذمی کافر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معاہد کہا جاتا ہے۔ ذمی کافر سے مراد تو وہ لوگ کافر ہیں جو مسلمانوں کے ملکوں کے اندر امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہوں، ان کے دکھ درد کے اندر انسان شریک ہو سکا ہے۔ اسی طرح جو معاہد ہیں یعنی وہ کفار جن کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدات ہوئے ہیں، وہ کفار جن کے مسلمانوں کے ساتھ صلح کے تعلقات قائم ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ انسان غمخواری کر سکتا ہے، ان کے دکھ درد کے اندر انسان شریک ہو سکتا ہے۔ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ جل شانہ امن والہ کا ارشاد، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ کہ اللہ جل شانہ
وہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کفار کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو جو کفار تم سے لڑتے نہیں ہیں اور ان کفار نے تمہیں اپنے وطنوں سے نہیں نکالا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان کفار سے ہمدردی کرنے، ان کفار کے دکھ درد میں شریک ہونے سے منع کرتا ہے جن کفار نے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے، تمہیں اپنے گھروں کے ساتھ گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی ہے، تو ان کفار کے ساتھ تو تم دکھ درد نہیں کر سکتے ہو، ان کے ساتھ ہمدردیاں نہیں کر سکتے ہو۔ البتہ وہ کافر جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، تو ان کے دکھ درد میں بھی تم شریک ہو سکتے ہو۔ چوتھے قسم کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو معاملات کہا جاتا ہے، تو معاملات انسان ہر کافر سے رکھ سکتا ہے، تو بس معنی یہ ہے کہ کفار کے ساتھ موالات نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ دلی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، آگے ایمان والوں کو اللہ جل شانہ امن والہ تنبیہ فرما رہے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا یعنی اس طرح کے تعلقات کو قائم کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ کے دو مطلب مفسرین نے بیان فرمائے، ایک مطلب یہ ہے کہ فَلَيْسَ مِن دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کے دین کے ساتھ ایسے آدمی کا کوئی تعلق نہیں جو کفار کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے، کفار کے ساتھ دلی محبت رکھتا ہے، تو اللہ کے دین میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرا مطلب فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اس کو اللہ کی ولایت کا کچھ ذرہ حصہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، یہاں سے مدارات کی اجازت ہو رہی ہے، یعنی کفار کے ساتھ ظاہری خوش خلقی رکھنا اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر یہ ہے کہ تم ان سے کوئی قوی اندیشہ رکھو، ان سے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کرو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ انفال کے اندر اللہ جل شانہ امن والہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ میدان جنگ میں وہ شخص جو کفار کو پیٹھ دے کر کے بھاگا، سوائے اس کے کہ وہ شخص جو صرف واپس حملہ کرنا چاہتا ہو یا اپنی جماعت کے ساتھ ملنا چاہتا ہو، تو وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غصے کا مستحق بن کر کے لوٹا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے دو بندوں کا استثناء کیا ہے، ایک تو وہ شخص ہے جو واپس اپنی جماعت کی طرف پلٹ رہا ہو، اور دوسرا یہ ہے وہ پلٹا نیت سے ہے کہ میں پلٹ کر دوبارہ کفار کے اوپر حملہ کروں گا، تو ان کو اللہ جل شانہ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ تو اس مستثنیٰ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ اس نیت سے واپس آ رہے ہیں کہ دوبارہ ان کے اوپر حملہ کریں گے، یعنی بھاگ جانے کی نیت سے واپس نہیں آ رہے بلکہ دوبارہ حملہ کرنے کی نیت سے واپس آ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہے الا ان تتقوا منهم تقا، کہ اگر کفار کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور نقصان بھی تقاتن، عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں، اور مفعول مطلق کے اندر تاکید ہوتی ہے کہ کوئی بڑا اندیشہ ہو، اور اس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ مثال کے طور پر قتل کا خوف ہو، یا کسی اعضاء کے کٹ جانے کا خوف ہو، یا کوئی بڑی تکلیف کے پہنچ جانے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں کفار کے ساتھ ظاہری تعلقات قائم کی جا سکتے ہیں، دلی تعلق قائم کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، ظاہری طور پر زبان کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ رخصت ہے، عزیمت اس سے اگلے درجے کی چیز ہے۔ عزیمت تو یہ ہے کہ اگر کفار کے ساتھ سے کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو، پھر بھی کفار کے ساتھ جو ہے انسان کو ظاہری طور پر بھی اچھے تعلقات یعنی ظاہری طور پر بھی خوش خلقی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ جیسے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے دو صحابہ کو پکڑ لیا، تو ان میں سے ایک صحابی سے کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ صحابی اپنی جان بچانے کی غرض سے کہنے لگے نعم، ہاں تو بھی اللہ کا رسول ہے۔ دوسرے صحابی سے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے اس گواہی دینے سے انکار کر دیا، تو مسیلمہ کذاب نے ان صحابی کو قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما المقتول فمضى على صدقه ويقينه،
بہرحال جس کو قتل کر دیا گیا، جس کو شہید کر دیا گیا، وہ اپنے سچ کے اوپر، اپنے صدق اور اپنے یقین کے اوپر قائم رہا، وَأَخَذَ بِفَضِيلَتِهِ، اور اس نے اپنی فضیلت کو حاصل کر لیا، فَهَنِيئًا لَهُ، اس کے لیے تو مبارکباد ہے، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَخَذَ بِرُخْصَةِ اللَّهِ فَلَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ، اور دوسرے نے اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے دی ہوئی رخصت کے اوپر عمل کیا ہے، لہذا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال الا ان تتقوا منهم تقاتا کا تعلق رخصت کے ساتھ ہے، اور عزیمت اس سے اگلے درجے کی ہے کہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو پھر بھی انسان جو ہے وہ کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاتے ہو وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، او تبدوہ، یا تم ان کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ جل شانہ اس کو جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ کے علم کا بیان ہے، یعنی اگر تم اپنے دل کے اندر کفار کے ساتھ محبت رکھتے ہو، کفار کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، تو اللہ جل شانہ عما نوالہ اس کو جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قل ان تخفوا، چھپانے کا تذکرہ پہلے فرمایا، او تبدوہ، اور ظاہر کرنے کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے بعد میں فرمایا۔ اور سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں تھیں ان میں اللہ جل شانہ نے ظاہر کرنے کا تذکرہ پہلے فرمایا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، یعنی ظاہر کرنے کو پہلے ذکر فرمایا اور چھپانے کو اللہ جل شانہ نے بعد میں ذکر فرمایا۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ خطاب اہل کتاب کو ہے، اور اہل کتاب نے بھی دین کی بہت سی باتوں کو چھپایا ہوا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب، کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہاری بہت سی باتوں کو جن کو تم چھپا رہے ہوتے ہو ظاہر کرتا ہے۔ تو چونکہ اہل کتاب ان باتوں کو چھپاتے تھے، اس وجہ سے چھپانے کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ اور سورۃ البقرہ میں معاملات کا تذکرہ تھا، وہاں پر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، اور اسی طرح قرضوں کے معاملات، سود سے معاملات، ممانعت کے معاملات، اب یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر ظاہر کرنے کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ تو بہرحال یہاں اللہ جل شانہ کے علم کا بیان ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جل شانہ کی قدرت کا بیان ہے، علم کے بیان کے بعد قدرت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس، تخویف اخروی ہے، آخرت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے۔ یوم تجد کل نفس، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر نفس، ہر شخص پالے گا ما عملت من خیر، وہ بلائی جو اس نے کی تھی، محضرن، اپنے سامنے موجود، یعنی انسان نے دنیا کے اندر جو عمل بھی کیا ہوگا کل قیامت کے دن وہ اچھی یا بری شکل میں انسان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اکبر علی عبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی گزرے تھے اور صوفی بزرگ بھی تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت چلا گیا، وقت چلا گیا، تو یہ وقت کہاں جاتا ہے؟ تو اس پر وہ فرمانے لگے یہ وقت اللہ جل شانہ عما نوالہ کے پاس جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان تمام اوقات کو جس میں انسان نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا یا کوئی برا عمل کیا ہوگا، وہ وقت اللہ جل شانہ عما نوالہ انسان کی نظروں کے سامنے لے آئیں گے، اور انسان اپنے اوقات کو دیکھے گا۔ اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے مگر سب کے ساتھ اللہ جل شانہ خود ہم کلام ہوں گے، لیس بینہ وبینہ ترجمان، بیچ میں کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ولا حجاب یحجبہ، اور بیچ میں کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا، اللہ جل شانہ عما نوالہ بذات خود انسان سے ہم کلام ہوں۔ فینظر ایمن فلا یرا، انسان اپنی دائیں طرف دیکھے گا، اس کو سوائے ان اعمال کے جو اس نے کیے تھے ان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يُرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وہ اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو بائیں جانب بھی سوائے ان اعمال کے جو اس نے دنیا کے اندر کیے تھے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ اپنے سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، سامنے اس کو آگ نظر آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کہ بھئی اس آگ سے اپنے آپ کو بچا
ڈالو، اگرچہ اللہ کے راستے میں ایک دانہ کھجور صدقہ دے کر ہی کیوں نہ بچاؤ۔ وما عملت من سوء، اسی طرح وہ برا عمل جو انسان کرے گا کل قیامت کے دن اپنے سامنے اس کو پائے گا، تو اس دن تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ شخص چاہے گا کہ اس کے درمیان اور اس کے برے عمل کے درمیان ایک دور کی مسافت پڑ جائے، اس کے برے اعمال جو ہے وہ دور چلے جائیں۔ یہاں سے مجرمین کی حسرت کا بیان ہے کہ وہاں پر وہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہمارے گناہوں کے درمیان اور ہمارے درمیان جو ہے فاصلہ پڑ جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اور اس کی مہربانی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ عما نفعلہ نے آنے والے حالات کی انسان کو پہلے سے خبر دے دی کہ بہت سخت قسم کے حالات آنے والے ہیں، اللہ کے حضور تم سب پیش کیے جاؤ گے، اور اللہ جل شانہ عما نفعلہ بذات خود انسان سے اس کا حساب کتاب لیں گے۔ اللہ جل شانہ عما نفعلہ سے دعا ہے جو کچھ کہا کہ سنیں گے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔